شریک کی ذات ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور پھر اس خدا کو جب آپ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو پھر وہ آپ کو نظر تو نہیں آئے گا، لیکن اس کی قدرت آپ کو بتائے گی۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہ نہیں دکھائی دے گا لیکن نظر پھر بھی آئے گا۔ کس طرح سے؟ اس کے آسمان کو دیکھو، اس کی زمینوں کو دیکھو، اس کے دریا کو دیکھو، اس کے نظام کائنات کو دیکھو، دن اور رات کی تبدیلی کو دیکھو۔ کہیں پر دن نکلا ہوا ہے اور کہیں پر رات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس رات ہے کائنات کے اندر، آپ کہیں اور چلے جائیں آپ کو دن نظر آئے گا، ہر جگہ رات نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم کئی ملکوں میں ایسے ملک ہیں کائنات کے اندر جہاں 6 مہینے سورج ہی نہیں نکلتا، 6 مہینے سورج نہیں آتا، رات ہی رات۔ ہم اگر روزہ رکھیں، ہمارا روزہ کبھی 14 15 16 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جن کے اندر روزہ 22 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ صرف 2 گھنٹے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ رات آتی ہے، اس کے بعد پھر دن آ جاتا ہے۔ 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا، 6 مہینے بعد سورج نکلتا ہے۔ یہاں برابر روز نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کہیں پر بھی جائے، کسی بھی چیز کو دیکھے، اس کے اندر غور و فکر کرے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے سائنس کا علم حاصل کرنا چاہیے، سائنس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اس نیت کے ساتھ کہ اس کو پڑھ کر ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے سائنس کو پڑھے تو کہا کہ یہ سائنس پڑھنا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، ثواب ملے گا اسے پڑھنے سے، اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو جاننا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ یہ جو چینل پر جانور وغیرہ دکھائے جاتے ہیں نا، اور کیڑے مکوڑے دکھائے جاتے ہیں، سمندر کی گہرائیاں دکھائی جاتی ہیں، یہ دیکھا کرو، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر نا تمہارے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت یہ پیدا ہوگی کہ کتنی بڑی قدرت، کتنی بڑی شان کا مالک ہے ہمارا رب، کتنی بڑی کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم سب مل کر جنات کا 10واں حصہ ہے، جنات ہم سے 9 گنا زیادہ ہیں، اور پھر ہم سب مل کر اور جنات مل کر یہ جو حیوانات ہیں نا، زمین پر چلنے والے جو جانور ہیں، ان کا ہم سب مل کر 10واں حصہ ہیں۔ اور یہ جو چرند و پرند آپ کو آسمان پر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جنات، انسان، حیوانات سب مل کر ان چرند و پرند کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ اور انسان، جنات، حیوانات، چرند و پرند سب مل کر کے سمندر میں رہنے والے جانوروں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی، اتنی مخلوقات ہے اللہ رب العزت کی۔ فضا کے اندر کتنے اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات گھوم رہی ہیں جو ہمیں دوربین سے بھی نظر نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ انسان اگر غور کرنا چاہے نا تو کائنات کے اندر غور و فکر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ دیکھو، ابھی دیکھو نا اس کے اندر جن چیزوں کا ذکر آیا ہے، سب سے پہلے کیا آیا؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش۔ اس کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کنارہ ملتا ہے؟ آج تک ملا کسی کو؟ نہیں نہ ملا۔ ہاں اتنا ضرور لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں سے آگے سمندر ہے۔ یہ میرے خیال سے نیوزی لینڈ میں ہے۔ نیوزی لینڈ میں کہا جاتا ہے ایسی ایک جگہ بالکل آخر آتا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اب سمندر ہی سمندر ہے اور کچھ بھی نہیں، زمین ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی سمندر کہاں ختم ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو تلاش کرو۔ اس کو جب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو کہا نہیں بھائی آگے نہیں جانا، تمہارے جہاز ہی غائب ہو جائیں گے۔ جو تلاش کرنے جائے گا اس کو پھر تلاش کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ انسان کی عقل حیران ہے، کتنی بڑی کائنات، زمین کے اندر اگر کوئی شخص صرف ریسرچ کرنے لگے اور اس کے اندر صرف تھوڑا سا غور و تفکر کرنے لگے، انسان پھر کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
پھرندہ آسمان کو دیکھے حیران رہ جاتا ہے. یہاں تو آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہو, آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے نا ذرا کھلے میں لیٹ جائیں ایسے سیدھے, آسمان کو دیکھیں, پھر ستاروں کو دیکھیں, حیرت ہوتی ہے انسان کو, کس طرح یہ کھڑا ہے. یہ آسمان پر ہی بادل ہوتے ہیں نا. دوسری چیز اللہ نے کیا ذکر فرمائی ہے؟ واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کا اختلاف, دن اور رات کا بدلنا. کیسے بدلتے ہیں دن اور رات؟ آپ جدھر جدھر جائیں گے چندہ ماما آپ کے ساتھ وہاں آتا رہے گا. چاند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سورج بھی وہیں جائے گا. بچپن میں نہیں بچے کہتے تھے میں جا رہا ہوں, چاند بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. چاند کہیں کسی کے ساتھ نہیں جاتا, چاند ایک ہی ہے, چاند ایک ہے, پوری دنیا کو وہی روشن کرتا ہے. یہاں سے دیکھو گے آپ کو یہی والا چاند نظر آئے گا. ابھی اگر یہاں سے نکل کر آپ اگر کسی اور دنیا کے خطے کے اندر پہنچ جاتے ہیں, چاند وہی ہوگا, لیکن کیا اس کا اختلاف کیسا ہے دن اور رات کا, کہ ایک جگہ دن ہو رہا ہے پھر دوسری جگہ رات بھی ہو رہی ہے. ایک ہی وقت میں ایک جگہ دن ہے, ایک ہی وقت میں ایک جگہ رات ہے. یہ دن اور رات کا اختلاف تمہیں بتاتا ہے کہ کوئی کائنات کو کوئی چلانے والا ہے. سورج اپنے وقت پہ آتا ہے, چاند اپنے وقت پر آتا ہے. پہلے دن کا چاند کیسا ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے کیسا ہو جاتا ہے, 14ویں کا چاند پورا گول ہو جاتا ہے. یہ کون بدلتا ہے اس کو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں, دیکھو اس کو, غور و فکر کرو ان نشانیوں میں. اور تیسری فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے. کشتی کو بھی دیکھو بھائی, سمندر کسی کو چھوڑتا ہے اپنے اندر, آپ لوہا ڈالیں فوراً نیچے ڈوب جائے گی نا چیز. لیکن کشتی کو جب سمندر میں رکھتے ہیں تو کشتی کے اوپر اتنا ہی بوجھ اور ڈال دیا جائے, اس کو لے کے چل پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو اللہ کی قدرت ہے. اس کو اپنے اوپر لے کر چلتا ہے. اور اگر یہ ٹھہرا ہوا ہے تو اسی کے اشاروں پر, اسی کے حکم پر. اس وقت بھی کراچی کی زمین سے ہمارا سمندر اونچا ہے, یہ بہہ کر کے زمین پر نہیں آتا. یہ کس کے حکم سے رکا ہوا ہے؟ یہ جو اس میں طغیانی آتی ہے, اس میں جو موجیں بنتی ہیں, اس میں جو لہریں پڑتی ہیں, اس میں جو انداز بنتا ہے. اچھا پانی ہوتا کہاں ہے؟ زمین پر. پھر اللہ کی قدرت دیکھو, بارش برستی ہے تو پانی اوپر سے آتا ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے. پھر اوپر سے آتا ہے, ہوتا نیچے ہے, آتا اوپر سے ہے. اور یہی پانی, اس کی خصوصیات ہیں. پانی ہوتا تو ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے تھا, کہیں پر میٹھا آئے, کہیں پر کھارا آئے, کہیں پر کڑوا آئے, کہیں کیسا پانی تو کہیں کیسا, کہیں ذائقے اور. بلکہ اللہ فرماتا نہ, ایسا نہیں ہے کہ جگہ جگہ الگ الگ کر کے ہم دکھاتے ہیں, بلکہ تمہیں تو ہم ایسا دریا بھی دکھائیں گے کہ ایک طرف کھارا ہوگا اور ایک طرف میٹھا ہوگا, دونوں کو ہم ایک ساتھ ملائیں گے, لیکن ہمارے حکم کے مطابق رہے گا, ملے گا بھی نہیں. ملا کے دکھائیں گے لیکن ملے گا بھی نہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. پھر پانی کو دیکھو, پھر فرمایا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے, اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. ہر جگہ آسمان سے پانی نہیں آتا. تم کہتے ہو ہر جگہ پانی آئے گا, نہیں, ہر جگہ پانی نہیں آئے گا. کہیں کہیں برف آئے گی, کہیں اولے آئیں گے, کچھ اور ہی نظارے ہوں گے. ہر زمین بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی. ہر جگہ آپ بیج لگائیں گے پودا نہیں آئے گا, کہیں کہیں آئے گا. خصوصیت ہوتی ہے, آپ ہر جگہ پر اخروٹ نہیں اگا سکتے, یہ مخصوص علاقوں میں آئے گا. ہے تو زمین, لیکن کہا نہیں یہاں نہیں آئے گا, یہاں کا موسم اور رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں انسان غور کرے, پانی کو دیکھے, پھلوں کو دیکھے. ایک پھل آپ لیتے ہیں مارکیٹ سے, جب آپ لے کر آتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں, کھولتے ہیں, اندر کیڑا گھوم رہا ہے. جاندار چیز ہے نا, یہ اندر کہاں سے آئی؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی نہیں دیتا, نظر پھر بھی آتا ہے.
یہ کائنات کے نظارے ہیں، اس میں دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے چربی کو دیکھنے کی طاقت دی، ہڈی کو سننے کی طاقت دی اور گوشت کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ جو شطرنج ہے نا، یہ ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس پر بندہ جب کھیلتا ہے تو 1000 چالیں چلتا ہے، لاکھ چالیں چلتا ہے، اتنے سے ٹکڑے پر اتنی مختلف چالیں چل لیتا ہے، ہر بار الگ ہی چال ہوتی ہے، اتنا سا ٹکڑا ہے، چالیں ہزاروں چالیں بنتی ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ حیرت ناک بات تو یہ ہے کہ اتنا ایک بالش کے برابر کا سر ہے، اس میں ناک کان اور آنکھیں ہیں، کروڑوں انسان اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے سب کو مختلف پیدا کیا ہے، اتنا سا ایک بالش کا حصہ ہے، سارے ہی الگ الگ ہیں۔ اور دور مت جاؤ، دیکھو نا اپنی انگلیوں کو، فنگر پرنٹس کو دیکھو، اتنا سا حصہ ہے، اللہ اکبر، اتنا سا حصہ ہے، 1 انچ کے اندر اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کروڑوں لوگوں کو پیدا کیا، لیکن کسی ایک کی انگلی کے نشانات دوسرے بندے کے نشانات سے نہیں ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر بھی اگر جھانک کے دیکھو گے نا تمہیں اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، انسان سیکھے سمجھے، کائنات کے اندر غور و فکر کرے۔ فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں، قسم قسم کے جانور ہیں۔ ہم نے تو بہت سارے دیکھے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے جانوروں کو بھی دیکھا کریں، عجیب عجیب جانور، عجیب خلقت، کیسے کیسے کیڑے مکوڑے، کس طرح کی چیزیں۔ آج تک تو ہم نے ہر رینکنے والی چیز کو بھی نہیں دیکھا، ہر اڑنے والی چیز کو بھی نہیں دیکھا، ہر چلنے والی چیز کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ عجیب عجیب خلقت، کیسی کیسی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ کئی ایسے پرندے ہیں جو آپ کے پاکستان میں نہیں پائے جاتے، کئی ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو آپ کے پاکستان میں نہیں ہوتے، سب الگ الگ جگہ پر مختلف قسم کی چیزیں۔ یہ سب اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی عظمت، شان اور کتنی بڑی قدرت ہے اس رب کی جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انسان جب ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے نا، پھر بندہ پھر کہتا ہے وہی جملہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ انسان جب اس پہ غور و فکر کرتا ہے توحید میں پکا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پھر بندہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرتا ہے۔ ہم دنیا میں پتہ ہے کیوں آئے؟ وہ آیت پڑھتے ہیں نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام سیوطی سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے اندر اس کی تفسیر لکھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ نے انسان اور جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہچانو اپنے رب کو، اس لیے پیدا کیا۔ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ غور و فکر کریں، ادھر دیکھیں بچوں، غور و فکر کریں اور توجہ دیں کائنات کی چیزوں میں، غور کریں، دیکھیں، ہر چیز پر توجہ ڈالا کریں۔ کبھی سمندر جائیں نا تو ڈائریکٹ جا کر کے نہ نہایا کریں، تھوڑا سا دیکھ لیا کریں پہلے کھڑے ہو کر، تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ یہ جو اتنا بڑا سمندر ہے، اس کی گہرائیوں کا کچھ پتہ نہیں، اتنی بڑی شان اس رب کی، غور و فکر کیا کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی دیکھیں اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے اندر جو اعضا رکھے ہیں نا، وہی اعضا اللہ نے مچھر میں بھی رکھے ہیں۔ مینڈک والے اعضا تو انسانوں والے اعضا ہیں نا، اسی لیے جو بچے سائنس پڑھتے ہیں ان کو 9 10 میں وہ مینڈک دکھایا جاتا ہے، اسی سے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو جی انسان میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ اب انسان تو چیر پھاڑ کر کے تمہیں 9 10 والوں کو دکھا نہیں سکتے، چلو مینڈک ہی دیکھ لو، مینڈک سے سمجھاتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ہاتھی سے بھی زیادہ اعضاء ہیں مچھر کے، کیونکہ مچھر کے پر ہیں، ہاتھی کے پر نہیں ہیں۔ مچھر کے پر بھی ہیں، باقی مچھر کے اندر سونڈ کہاں سے آئی؟
وہ جس سے آپ کا خون چوس رہا ہوتا ہے نا، وہی تو اللہ نے دی ہے سونڈ اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے مچھر کو ہاتھی سے بھی زیادہ بلکہ شیر سے بھی زیادہ بہادر بنایا ہے. زیادہ بندے آ جائیں ڈنڈے لے کر تو شیر بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ مچھر ایسا ہے بندے کو تلاش کر کر کے خون چوستا ہے. اس کے اندر تو اللہ نے اور بہادری رکھی ہے. یہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کائنات کی چیزوں میں، تھوڑا سا غور و فکر کریں. اب کل میں ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سائنس میں ہم پڑھاتے ہیں، اس نے پتہ نہیں کیا لفظ بتایا تھا اس کا، انگلش میں بھول گیا میں. اس نے کہا یہاں انسان کے چہرے پر کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بندہ اکیلا نہیں رہتا، ہر وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا ہے. انسان کے جسم پر وہ باریک باریک سے ایسے مسام کے اندر وہ جراثیم، وہ کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، ہر وقت رہتے ہیں. یہ سائنس کی تحقیق ہے. انسان کے جسم پر ہی رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے ہمارے ساتھ، کیا کچھ ہے ہم کچھ بھی نہیں جانتے. انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے. یہ جو سائنس پڑھتے ہیں نا بچے، اب ذرا توجہ سے پڑھنا، سائنس کو غور و فکر کر کے پڑھنا کہ واقعی اس کو اس لیے پڑھنا کہ اس کو پڑھنے سے یہ ذریعہ بنے گا، یہ علم اللہ کی معرفت کا. اور یہ جس کو آ جائے نا دنیا کے اندر، جو اللہ کو پہچان جائے اپنے رب کو، وہی تو کامیاب ہے. پیسے والا کامیاب تھوڑی ہے، زیادہ عزت جس کو ملی وہ کامیاب تھوڑی ہے، زیادہ علم جس کے پاس آیا وہ بھی کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو دنیا سے گیا اپنے رب کو پہچان کے گیا ہے. اللہ کو پہچانا اس نے، رب کی معرفت اس نے حاصل کی، اور یہ اسی سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنے سے. غور کریں قدرت میں، محبت کریں اپنے رب سے، اس کی قدرت کے شاہکار جو ہے نا اس کو دیکھتے رہیں. سائنس بھی پڑھیں، جو نہیں پڑھتے وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی دیکھا کریں چیزوں کو. جو پڑھتے ہیں وہ اور انداز سے غور کریں گے، جو نہیں پڑھتے وہ اور انداز سے غور کریں گے. وہ کیسا رب ہے، وہ کسی بھی چیز کو تخلیق فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس کی پیدائش پر غور کیا کریں. چیز بنتی کیسے ہے، پیدا کیسے ہو جاتی ہے، اس پہ غور کریں. ہر چیز کی تخلیق پر غور کیا کریں. انڈے کے اندر سے بندہ وہ چوزا کیسے آ جاتا ہے، وہی ذات ہے. ایک گندے قطرے سے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا کرتا ہے، وہ بھی انسان کو جو پیدا کر اسی کی ذات ہے. اور وہ اس کا بھی تو محتاج نہیں ہے کہ یہ چیز ہو تب ہی بندہ پیدا ہوگا، تب ہی انسان وجود میں آئے گا. وہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. اس نے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے بتا دیا میرے بندوں ہم بناتے ایسے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کے بغیر بھی بنا دیتے ہیں، اس کے بغیر بھی بناتے ہیں. پھر کہا میرے بندوں یہ بھی مت سوچو کہ ماں ہو تبھی پیدائش ہوتی ہے، ہم تو بغیر ماں کے آدم کی پسری سے بھی ہوا کو نکال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسی سے بنائیں گے. غور کرو تم اس میں کہ اللہ پیدا کیسے کرتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان ہے تو انسان سے ہی بنے. اللہ چاہے تو جاندار چیز کو پہاڑ سے حضرت صالح کے لیے اونٹنی کو بھی نکال دیتا ہے. وہ تو ایسا رب ہے. اور پھر اگر تم اس سے بھی اوپر جاؤ تو تمہیں سمجھ میں آ ہی جائے گا، وہ تو صرف مٹی سے حضرت آدم کو ایسے ہی پیدا کر دیتا ہے، تو ایسے ہی پیدا کر دیتا ہے. اس کی تخلیق میں غور کرو، سمجھو، سوچو. جو چیزیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں ان سب کو دیکھو، سب کو سمجھو. انسان بہت کچھ بنا سکتا ہے، انسان بہت کچھ